مکہ میں نے آپ کو بتایا شکست کی خبر پہنچ چکی تھی، اور مکہ والوں نے کیا کیا، لوگوں کو اپنے مقتولین پر ماتم کرنے سے منع کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ہماری کمزوری کا پتہ نہ چلے، ان پر ہماری کمزوری نہ ظاہر ہو۔ سختی کر دی گئی کہ کوئی اپنے مقتولین پر نہیں روئے گا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ میں فتح کی خوشخبری دے کر بھیجا۔ عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ اوالی مدینہ میں فتح کی خوشخبری دینے گئے تھے، اور وادی مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوا دے دی، اور وہ آپ کی اونٹنی پر سوار تھے اور آ رہے تھے۔ ادھر مدینہ میں یہود اور منافقین نے پروپیگنڈے کا طوفان بپا کر رکھا تھا۔ مسلمان ہار گئے ہیں اور ان کا برا حال ہو گیا، کفار نے ان کی درگت بنا دی، اور اب یہ دیکھو زید بن حارثہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں۔ خیر جی، تھوڑی دیر بعد زید بن حارثہ پہنچ گئے، اور زید بن حارثہ نے آ کے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے حالات سنائے، تو یہ پروپیگنڈے کا طوفان جو تھا یہ ختم ہوا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کی خبر سنی تو بہت سے لوگ جو بدر کی جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور اس کے گرد و پیش پر مسلمانوں کی داغ بٹھا دی تھی۔ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھے، سب سے بڑی دینی قوت تھے، سب سے بڑی معاشی قوت تھے، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ پورے عرب میں اس فتح کے اثرات محسوس کیے جا رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا۔ 3 دن آپ میدان جنگ میں ٹھہرے، کچھ دن آپ کو راستے میں لگے، اور مدینہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد عید تھی، اور یہ عید مسلمانوں نے اس حالات میں پڑھی تھی کہ ان کے دل اللہ کی رحمت سے بھرے ہوئے تھے۔ 15 دن پہلے جو حالات تھے اور جو اب حالات تھے، زمین آسمان کا فرق بپا ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے دل اللہ کے شکر کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت عید کی نماز اب جو ادا کر رہے تھے، حقیقتاً دل سے وہ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے عید کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب عید کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس وقت انسان تکبیریں پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے پکار رہے تھے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے لیے ساری تعریفیں۔ اور پھر انہوں نے عید کی نماز پڑھی، اور یہ مسلمانوں کی اس فتح کے بعد پہلی عید تھی۔ اس موقع پہ وہ اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی مدد کے ساتھ تائید کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹکانہ دیا،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان کو فتح دی، مدینہ میں ان کو نئی ریاست دے دی، ان کی فرشتوں کے ساتھ مدد کی اور ان کو پھلوں سے رزق دیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مدینہ زرخیز علاقہ تھا، وہاں پہ کھجوروں کے باغات تھے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نئی ریاست دی بلکہ پھلوں کا رزق بھی دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کر کے جنگ بدر میں ان کو فتح بھی عطا فرما دی، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ جو عید تھی یہ مسلمانوں نے ان حالات میں ادا کی تھی کہ زمین و آسمان بدل چکے تھے۔ کجا وہ وقت تھا کہ مسلمان جو تھا اپنے گھر سے نکل نہ سکتا تھا، مکے کا وقت یاد کیجیے، اور کجا وہ وقت تھا کہ مدینے میں بھی مسلمانوں کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ ابھی کفار نے حملہ کیا، ابھی کفار نے حملہ کیا، ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے۔ اور کجا اب یہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، مسلمانوں کے دل حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کے احساس کے ساتھ شکر گزار تھے، اور انہوں نے یہ جو نماز عید ادا کی ہے وہ حقیقت میں جو الفاظ دہرا رہے تھے وہی جذبات ان کے دل میں بھی تھے۔ اب یہ جو جنگ ہے یوم البدر یا غزوہ بدر آپ اسے کہہ لیجیے، اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا۔ یہ جنگ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس جنگ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ اس جنگ میں صحابہ نے جو کردار ادا کیا، جیسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جہاد کرتے رہے، وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عریش سے نکل کر آئے، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کفار کے قتل کی پیشین گوئی کر چکے تھے، فرشتوں کی مدد کی خوشخبری آ چکی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے تھے، لوگوں دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ تو ایک صحابی تھے، وہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، کیا میں اگر جہاد کروں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کیا کیا کہ کھجوروں کا تھیلا ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بھئی اس طرح تو کھجوریں کھاتے کھاتے بڑی دیر ہو جائے گی، یہ کھجوریں بھی جا کے جنت میں ہی کھائیں گے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں بھائی بھائی کے بالمقابل صف آرا تھا، باپ بیٹے کے بالمقابل صف آرا تھا، ایسا نظارہ پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو اس جنگ میں قتل کیا، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے نشانے میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر تم میرے نشانے میں آتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھے یہ آپ کے پاس قیدی بن کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر وعدہ لیا کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت دیں گے۔ تو اس جنگ نے یہ واضح کر دیا کہ نئی اسلامی ریاست جو ہے وہ خون کے رشتوں پر نہیں بنے گی، وہ عقیدے کے رشتوں پر بنے گی۔
مسلمان مسلمان کا بھائی ہوگا، اور اگر کافر اس کا بھائی تھا تو اب وہ اس کا بھائی نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی جنگ ہے۔ اس جہاد نے یا اس پہلی جنگ نے یہ باتیں جو تھیں یہ بڑی واضح کر کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری تو انہیں دکھائی تھی، جنگ میں فتح کی، مشن میں کامیابی کی، لیکن آپ کی جو ذاتی زندگی تھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت رقیہ آپ کی بیٹی، جو کہ حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ وفات پا چکی تھی، اور جب آپ مدینہ داخل ہوئے ان کو دفن بھی کیا جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوئے۔ تو یہ غم جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ سہ رہے تھے۔ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کر سکیں۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی آپ کو ان کی بیماری کا احساس تھا، اسی لیے حضرت عثمان بن عفان کو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے جنگ کے دوران بھی آپ کو حضرت رقیہ ہر لمحے یاد تھی، لیکن جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو ان کو دفنایا جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشی کے ساتھ یہ ذاتی غم بھی سہا۔ انشاءاللہ تعالی باقی حالات اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید